بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بد نظری کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے ہی سے پرہیز کرے۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے یعنی نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ طبرانی شریف میں غیر محرم سے نظر ہٹانے کے متعلق روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑی میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ ویسے بھی دستور ہے کہ عمل کی جزا اسی کے جن سے ہوا کرتی ہے۔ پس جو آدمی
غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں اور ہزاروں عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھورا جائے، سیری نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا۔ بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ استسقاء کا مریض اتنا پانی پیے کہ پیٹ پھٹنے کو آ جائے تو بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کتنے ٹھپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کو دیکھا ہے، دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ہے۔ اس دریا میں ساری عمر بہتے رہیں گے تو بھی کنارے پر نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے، یعنی اس دریا کے اندر کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ نظر کا تیر جب پیوست ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو پھر سوزش قلب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دل کی جلن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی بد نظری زیادہ کی جائے اتنا ہی یہ زخم زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ زخم کو زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل کام ہے۔ زنا کے عمل سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، چونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے زنا کرنا چاہے وہ راضی ہو، دوسرا مناسب موقع اور محل میسر ہو، تیسرا تنہائی بھی ہو، ورنہ تو ڈر لگا رہتا ہے اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے شائستہ اور معزز لوگ اس میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پیشہ ور عورتوں سے زنا کرنا چاہے تو مال پیسے پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ مزید برآں ایڈز، سوزاک جیسی بیماریوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بخلاف بد نظری والے گناہ کے اس میں سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ نیت کیسی ہے۔ وہ بوڑھے جو عملی طور پر جماع کی قدرت ہی نہیں رکھتے، وہ بھی بد نظری کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں گناہ کی حسرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بقول شاعر، جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، دل نوجوان ہوتا ہے، وہ ہر وقت جوانی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، یعنی بڑھاپا کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی۔ بعض کی ٹانگیں قبر میں جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، پھر بھی انہیں جوانی کی تلاش ہوتی ہے۔ بقول شاعر، یہیں کہیں تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا، یہیں کہیں تھی جوانی مگر پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر جوانی غفلت میں گزر چکی تو چلو بڑھاپے میں ہی رب کو یاد کر لیں، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ عہد پیری میں جوانی کی امنگ، عہد پیری میں جوانی کی امنگ
آہ کس وقت میں کیا یاد آ گیا۔ طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ عورتیں بوڑھے سمجھ کر اس سے پردے کا اہتمام بھی نہیں کرتی، اس سے بدنظری کے گناہ میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ شہوت پرست بوڑھے بال سفید کر لیتے ہیں جبکہ دل سیاہ کر بیٹھے ہیں۔ روز محشر زبان حال سے کہیں گے نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے جو بہت سے کاموں میں متقی تھے، مگر انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں غیر محرم عورت کو للچائی نظروں سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ بد نظری کا کتنا نقصان ہے کہ بوڑھا آدمی قبر کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے مگر یہ موذی مرض ساتھ لگا رہتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے، ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی ابتدا میں لذت اور جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادات کو چھوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند نوجوان آدمی کو بخار آ جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بدنظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بدنظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ بقول شاعر تیار تھے نماز کو ہم سن کر ذکر حور، تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حفاظ کو منزل یاد نہیں رہتی، اور جو طلبہ حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع رحمت اللہ علیہ سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے معصیت سے بچنے کی تلقین کی، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس گفتگو کو شعر کا جامع پہناتے ہوئے فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے امام وکیع رحمت اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، انہوں نے وصیت کی اے طالب علم گناہوں سے بچ جاؤ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ کالج، یونیورسٹیوں اور مدارس کے طلباء اور طالبات کے لیے اس میں عبرت کا درس موجود ہے۔ شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت اور خواری چاہتے ہیں تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد نظری ذلت اور خواری کا بنیادی سبب بنتی ہے۔ جو خوش نصیب لوگ اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ بقول میر تقی میر
اس عاشقی میں عزت سعادات بھی گئی۔ مرزا غالب یہ کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔